وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8واں باب ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان۔ فرشتوں کے بعد اب رسولوں کا ذکر۔ معنی اور مفہوم، یعنی اس پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے بعد ایمان کا دوسرا بنیادی رکن عقیدہ رسالت ہے، یعنی تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے مستند، معصوم اور محفوظ پیغمبر اور نمائندے کی ہونی چاہیے۔ انبیاء کی یہی حیثیت ان کو خالق و مخلوق کے درمیان مستند واسطہ بناتی ہے۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ کے بندے اور انسان تھے۔ قرآن و حدیث نے واضح طور پر یہود و نصارہ کے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی نفی کی ہے۔ ان عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ان عیسیٰ عبد اللہ وابن امہ وکلمۃ القاها الى مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنۃ ثمانیۃ شاء۔ مسلم کتاب الایمان۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کی باندھی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے، جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، نیز اس امر کی گواہی دی کہ جنت اور دوزخ حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے۔ انبیاء کا چناؤ خالص اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورۃ الانعام 124۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے عطا کرے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان تک اپنا کلام پہنچانے کے لیے وہ انسانوں کے اندر ہی سے ان کا انتخاب کرتا ہے۔ کسی غیر مخلوق کو اس نے کبھی بھی رسول بنا کر انسانوں کی طرف نہیں بھیجا۔ تو رسولوں پر ایمان میں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، خود نہیں بنتی۔ یعنی رسالت کوئی اکتسابی چیز نہیں۔ اکتسابی ہوتا ہے جو ایکوائر کی جاتی، اپنی کوشش اور محنت سے حاصل کی جاتی، یا کسی ٹیلنٹ یا میرٹ کی وجہ سے کسی کو اس کا اہل قرار دے دیا جاتا ہے، یہ کسی کی محنت اور اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ تو رسالت ایسا کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے چن لے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، سورۃ الحج 75۔ اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کے علاوہ اور فرشتے بھی اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لے کر آئے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، یعنی فرشتے بھی اپنی مرضی سے نہیں چل پڑتے،
بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے، جس کو اس کام پر مامور کرتا ہے، وہی وہ کام کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر یہ ایک اہم بات ہے کہ پیغمبر اللہ اور بندوں کے درمیان ایک ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انہیں چنا ہے، اور پیغام رسانی کا ذریعہ جس طرح فرشتے ہیں، تو اسی طرح پیغمبر بھی بندوں تک پیغام رساں ہے۔ رسول اسی لیے کہا جاتا ہے نا، میسنجر، میسج لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے پیغام لیتے ہیں، اور فرشتے ہر ایک کے پاس نہیں آتے، وہ آتے ہیں ان تک جن کو اللہ نے چنا، اور وہ پھر اللہ کے حکم سے وہ انسان بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ جسے چاہے چن لے اور جس کی ہدایت کا چاہے انتظام کرے۔ پھر ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا، یعنی اپنے کام کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل کو سب سے بہترین پایا، یعنی دل کے اچھے لوگ تھے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا جو ان کے دین کی بقا کے لیے قتال کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس لیے مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جو چیز مسلمانوں کی نگاہوں میں بری ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ یعنی صحابہ کرامی کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کے بعد وحی کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی بھی رائے کو قبول کرنا ہو تو اس میں بھی سب سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ صحابہ کا ہوگا، کیونکہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تفسیروں میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا، ابن عباس یہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالماثور، کہ آثار صحابہ کے ذریعے قرآن مجید کی وضاحت کرنا، اور تفسیر ابن کثیر جو ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسی طرح کچھ اور تفاسیر میں بھی ان کے اقوال آئے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ان کی رائے جو تھی وہ باقی سب کی رائے پر مقدم، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہاء اور مجتہدین کی رائے پر بھی ان کی رائے مقدم ہے، کیونکہ ان کے دل باقی تمام انسانوں کے مقابلے میں بہترین تھے۔ ان کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنا۔ ایک اور چیز جو ایمان بالرسل کے ضمن میں بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رسول بھیجے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایک رسول پر ایمان لاتا ہے اور دوسرے پر نہیں لاتا تو گویا وہ سارے رسولوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتا ہوں لیکن باقی رسولوں کو نہیں مانتا، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ نہیں، اس کا ایمان نہیں قبول ہوگا۔ ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس کو بھی ماننا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا ہے۔ سورۃ البقرہ 136 میں آتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ جتنے انبیاء بھی اپنے رب کی طرف سے جو کچھ بھی دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یہ ہے درست ایمان، کیا تمام انبیاء اور رسول کو ماننا ہے،
اور جو کچھ انہیں دیا گیا وہ بھی ماننا ہے، چاہے وہ اس وقت ہے یا نہیں. کیا ماننا ہے؟ کہ اللہ نے ان کو اپنے پیغام کے لیے چنا اور ان کو پیغام دیا. بعض پر ایمان اور بعض کا انکار جائز نہیں. سورۃ النساء آیت 150-151 میں آتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کوئی بھی ہو جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانے اور بعض کا انکار کر دیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں، ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں. ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو مانتے اور رسول کو نہیں مانتے، یا فلاں رسول کو مانتے اور فلاں رسول کو نہیں مانتے، یا فلاں کی کتاب کو مانتے اور فلاں کی کتاب کو نہیں مانتے. نہیں، اس سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. تو ایمان کی تکمیل کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب کو مانا جائے. ٹھیک ہے، چاہے ہمیں ان کے نام پتا ہے یا نہیں پتا، تو ہمیں پھر کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا، ان کی جو بھی تعداد تھی، وہ دنیا میں جس بھی علاقے میں آئے، ہم ان سب کو مانتے ہیں. ان کی کتابیں جو بھی تھی ان میں سے کچھ باقی ہے یا ہمیں کچھ معلوم نہیں اس کے بارے میں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ تو نے ہر دور میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ رسول انسانوں میں سے تھے، جیسے ابھی پڑھا نا پہلے بھی کہ رسول انسانوں میں سے تھے. کوئی بھی غیر انسان، چاہے وہ جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، وہ رسول بنا کر انسانوں کی طرف نہیں بھیجا گیا. انسانوں کے لیے انسانوں ہی کو رسول بنایا گیا. پھر یہ بھی کہ رسول غیب نہیں جانتے تھے، بس اتنا ہی جانتے تھے جو اللہ نے ان کو دیا تھا علم، عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ، یا کچھ حقیقتوں کا مشاہدہ کروایا تھا جن کا عام انسان نہیں کر سکتے. مثلاً جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. پھر یہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تھک بھی جاتے تھے، نکاح شادی بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، ان کو غم اور خوشی بھی لاحق ہوتی تھی. یعنی سارے وہ کام کرتے تھے جو کسی بھی ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، جو کوئی بھی ایک عام انسان کرتا ہے. یعنی انسانی ضروریات کے متعلق سارے کام سے مراد کوئی نیکی اور گناہ کے سارے کام نہیں، اس سے مراد جو عام انسانی افعال ہوتے ہیں، انسانی ضروریات اور حاجات ہوتی ہیں، وہ سب ان کو بھی لاحق ہوتی ہیں. کون کون سی؟ کھانا پینا، شادی بیاہ، سونا جاگنا، بازاروں میں چلنا، بیوی بچے رکھنا، خوشی غم، یہ ساری چیزیں، نفع نقصان کا پہنچنا، یہ سب ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید سورۃ الفرقان 20 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کھاتے پیتے تھے، یعنی لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. سورۃ الرعد میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور اس میں کوئی بری بات نہیں. یعنی شادی کرنا اور بیوی بچے رکھنا کسی انسان کی وقت یا قدر و قیمت میں کمی کا ذریعہ نہیں. اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لاتا. یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے اختیارات نہیں، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے مقرر کیا تھا،
تو جتنی ضرورت تھی ان کو اس پیغام کے پہنچانے کے لیے، جس جس غیب کو جاننے کی، وہ ان کو عطا کر دیا گیا تھا. مثلا وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے جبکہ ہم فرشتوں کو اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، یا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتے تھے، یا اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کر سکتے تھے، یعنی اپنی مرضی سے تو نہیں، جب اللہ نے چاہا کیا. تو عام انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سمجھنا کہ ان کے پاس کچھ ذاتی اختیارات یا قوتیں یا طاقتیں تھیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے تھے، تو یہ بات شرک میں آتی ہے. ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جو چاہے ان کو معجزہ عطا کیا، جیسا چاہا علم دیا، جیسی چاہے قوتیں اور صلاحیتیں دی ان کے دور کے مخصوص کام کے اعتبار سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جو ان کے کام کے لیے ضروری تھا، اس وقت وہ معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور صلاحیتیں دی. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا اور مارتا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کرتے اور مارتے، نہیں. وہ باذن اللہ جتنا اللہ نے ان کو وہ چیز ان کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے عطا کی، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ تھا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی اختیار میں شریک نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس شرک میں شامل ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول انسان تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لے آئے، یعنی آپ خود آ گئے. آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے ایک کی بحث دوسرے سے عمدہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے، یعنی اس کی بحث کی وجہ سے، اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. لیکن اگر میں اس کو کسی مسلمان کا حق دلا دوں، یعنی جو اس کا حق نہیں تھا، تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں، وہ لے لے یا چھوڑ دے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی وہ ظاہری حالات کے مطابق ججمنٹ دیتے تھے. غیب کا علم نہیں تھا ان کے پاس کہ کون سچا اور کون جھوٹا. ظاہری حالات پہ فیصلہ کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی. پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی. یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور 2 سجدے کیے اور سلام پھیر دیا. پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں پہلے ضرور کہہ دیتا، یعنی پہلے سے بتا دیتا، لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں. جیسے سورۃ الکہف کے آخر میں بھی آتا ہے نا، انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے کر لے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سجدہ صاحب کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، یعنی آپ بھی انسان تھے اس لیے بھولتے. کیونکہ یہ بات بتانا کیوں ضروری ہے اور یہ ایمان کا حصہ کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بشر نہیں تھے، اور اگر کسی نے ان کو بشر کہہ دیا تو نعوذ باللہ ان کی توہین کر دی. وہ اسے توہین رسالت میں لے آتے ہیں بعض اوقات، اور پھر بے وجہ کی لڑائی جھگڑے بحثیں ہوتی. تو اس لیے اس بات کو جاننا ضروری. اور پھر یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ نور سے پیدا ہوئے تھے. یہ نور سے تو فرشتے پیدا ہوئے تھے، تو پھر ان کو فرشتہ کہنا چاہیے. یعنی وہ کیا تھے؟ ان کا ایک مقام تو متعین کرنا ہے نا، یا وہ انسان تھے یا وہ فرشتے تھے. اگر وہ انسان تھے تو پھر وہ نور سے نہیں پیدا ہو سکتے، اور اگر وہ فرشتے تھے تو پھر انسان رسول نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے. گویا یہ پھر کس قسم کا شرک ہوا؟ آپ بتائیے. اب شرک فی صفات ذات، ٹھیک ہے نا. اللہ نور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ اللہ کے نور سے بنے ہیں تو گویا وہی عقیدہ ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ انسانی شکل میں زمین پر آ گیا. پھر ہمارے عقیدے میں اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے فرق کیا ہے؟ وہ سبھی ایک ہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں. باقی لوگ بھی تو یہ کہتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے.
تو گیا وہ نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہو گیا. پھر تو یہ کیا ہو گیا؟ ذات میں شرک ہو گیا. اور اگر ان کی عبادت بھی کر رہے ہیں تو پھر الوہیت میں شرک ہو گیا. یہ کہتی ہے کہ کلاس 9 کی کتاب میں کوئی نعت تھی، اس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا. یہ کہا آپ نے؟ جی. یہ بات بھی بہت مشہور ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح حدیث سے آپ نے کیا پڑھا؟ اب آپ بتائیے، میں نہیں بتاؤں گی کہ سب سے پہلے کیا بنایا تھا اللہ نے. ماشاءاللہ سب کو پتا ہے، قلم بنایا تھا. تو آپ دیکھیں نا، یہی تو بنیادی عقیدے میں خرابی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں اتنی خلط ملت ہو گئی ہیں کہ اللہ کا مقام اور بندوں کا اور رسولوں کا اور فرشتوں کا، ایک کا حق دوسرے کو دے دیا، ایک کا حصہ دوسرے کو بنا دیا. تو فرق کیا رہا؟ اب یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کی ریزن ہے، وجہ ہے. یہ سنا ہوا آپ نے بھی؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہیں قرآن مجید میں پڑھا؟ اچھا، کائنات میں سب سے اہم کون ہے؟ انسان. تو انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. اور پیغمبر سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور فرشتے بھی ہر وقت عبادت کرتے ہیں، پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک. یہ باتیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. اچھا، اس لیے وہ دروازے بنتے ہیں. اچھا، میں بھی سوچوں کہ پتہ نہیں کس کے لیے بنا ہوا ہے، شاید مہمان جو بلائے ہیں ان کے لیے بنا ہوا ہے. اگر دنیا میں 10 جگہ یہ لوگ بیک وقت کلیم کر رہے ہوں، آپ کہاں کہاں سے گزر رہے ہوں گے؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے گزر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یا قدرت اور طاقت میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں. رسولوں کے بارے میں جتنی چیزیں پڑھی ہیں ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. بہرحال اب آپ دیکھتے جائیے، قرآن مجید کا ترجمہ آپ میں سے میجورٹی نے پڑھا ہوا ہے اور کچھ پڑھ لیں گے باقی بھی. تو جہاں جہاں رسولوں سے متعلق چیزیں ان کو غور سے اسٹڈی کیجئے کہ کیا کہا ہوا ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے وہ سب کیا ہے. کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کے اندر کمی بیشی خرابی کوتاہی سارے اعمال کو برباد کر دے گی، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پیغمبر جو ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. سورۃ الاحزاب. جو اللہ کے پیغامات پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے. پھر اسی طرح اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ پیغمبر غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے افضل لوگوں کو چنا ہے اس کام کے لیے. وہ جسمانی صحت، اخلاق اور اپنے اعمال میں تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں، ہر عیب سے پاک، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا بندوں تک صحیح معنوں میں پہنچا سکیں. اور پھر یہ کہ پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں. پھر رسولوں میں سے کچھ رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات رکھے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں فرق نہیں کرنا کس اعتبار سے، ایمان لانے کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. یہ کہاں آیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ٹھیک، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں بلند کیے، جیسے فرشتوں میں سے بعض کے بعض پر درجات بلند ہیں. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. کس کا کتنا ہے، کیا رتبہ، کیا مقام، کیا مرتبہ، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت پر ہے کہ کس کو کس چیز سے نوازنا ہے. تو جتنے بھی رسول آئے ہیں ان میں سے افضل جو ہیں وہ اولو العزم ہیں. کون ہے وہ اولو العزم؟ وہ 5 ہیں: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں سے بھی خلیلان افضل ہیں. خلیلان کون ہیں؟ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا. تو باقیوں کے مقابلے میں یہ افضل ہے. اور پھر خلیلان میں سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، سارے رسولوں میں سے 5 اولو العزم، اور 5 میں سے 2، اور 2 میں سے پھر 1. اب پہلے جو رسول ہیں اولو العزم نوح علیہ السلام، سورۃ الاسراء میں آتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. سورۃ نوح اگر آپ پڑھیں تو ان کی محنت اور ان کی جو کوشش ہے وہ آپ کو پتہ چلے گی کہ اللہ کے راستے میں کتنی استقامت کے ساتھ اور کتنی سخت مشقت کے ساتھ دن رات انہوں نے کام کیا. سورۃ نوح، اس میں آپ دیکھیے انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم قال يا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. پہلے ان کا سارا میسج بریفلی بتا دیا گیا، اور 950 سال تک محنت کرتے رہے اور اپنے رب سے عرض کرتے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. ہم تو دن میں کام کریں تو رات کو تھک جاتے ہیں، اور اگر رات جاگ لیں تو دن میں سو جاتے ہیں، کہ اس سے زیادہ نہیں کام کر سکتے. تو انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا. پھر میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اعلانیہ بھی اور چپکے چپکے بھی، 1-on-1 بیس پر بھی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اور پھر آگے استغفار کے فائدے بتائے گئے، لیکن پھر آخر میں نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. کہ میری قوم نے کیا کیا ہے؟ بہت بڑی بڑی چالیں چلی. ومکروا مکرا کبارا، کبیر نہیں کہا، کبار کہا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. اور پھر قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. پوری سورۃ نوح جو ہے اس مضمون کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے دن رات سخت محنت مشقت کے ساتھ اور ہر طریقے سے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. تو یہ پہلے رسول ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا ہے، عزم والے، ارادے والے، پکے ارادے والے اور اپنا کام کر گزرنے والے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام توحید پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں. پھر قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام دیا تھا؟ کس کو پوچھا جائے گا؟ قوم کو. وہ جواب دیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ مکروا مکرا کبارا. وہ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. اور یہی مطلب ہے اس آیت کا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ against them وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے خلاف امت محمدیہ کی کیا گواہی ہوگی؟ پیچھے پڑا نا کہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں. کیا گواہی ہوگی؟ کہ نوح علیہ السلام پیغام پہنچا. ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ قرآن سے. اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ٹھیک، تو جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں اور جن کو پتہ ہی نہیں وہ کیا گواہی دیں گے؟ وہاں کیا گواہی دیں گے؟ وہ خود بھی نہیں پتا انہوں نے نوح علیہ السلام کے حق میں کیا گواہی دینی ہے. بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام ہے اولو العزم رسولوں میں سے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا
تو ان کے سب سے زیادہ مشابہ یعنی شکل و صورت میں تمہارے صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ انہی کی اولاد میں سے تھے نا, تو آپ کی شکل شباہت اتنی نسلوں کے بعد بھی ان سے ملتی تھی. اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, پھر لوگوں کا امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درجات امتحانوں کے بعد بلند ہوتے ہیں, جب انسان امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر اکیلے ایک امت تھے, ان کے ساتھ بہت سارے لوگ نہیں تھے, لیکن ان کی نسل میں آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے, اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے. وہ ہرگز مشرک نہ تھے, وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور سیدھی راہ کی ہدایت دی. ان کی خوبیاں ہیں یہ سب. شاکرا لانعمہ. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کے گرد کوئی بھیڑ اکٹھی نہیں تھی, لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اخلاص کے ساتھ, اس کے اثرات کب تک کہاں تک باقی. کیونکہ سب سے بڑی خوبی جو مجھے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنتے ہی ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص. ما کان من المشرکین. شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا, ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر, اور ایک شرک ظاہری اور ایک شرک خفی. تو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ مشرکین میں سے تھے ہی نہیں, تو مطلب یہ کہ ہر شرک سے پاک تھے. تو ان کا اخلاص, ان کی اطاعت اور ان کی سبمیشن. کل ہی شاید میں پڑھ رہی تھی ان کے والد کا کہ جب اس نے کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا, تو آپ سوچیے کہ اگر آپ کے والد آپ کو ایسی کوئی دھمکی دیں تو آپ کا کیا حال ہوگا, کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اکثر لوگ تو دوسروں سے مشورے کرتے رہتے ہیں کہ کیا کریں, وہ مان لیں جو وہ کہتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بغیر علم کے ایک چیز کو عقیدہ بنائے ہوتے ہیں, پھر آپ کو پتا چلتا ہے, آپ پڑھتے ہیں, آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں, آپ کو نظر آنے لگتا ہے, کیونکہ جو دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے نا, اس سے انسان کو چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے. وہ روشنی جو ہے وہ آپ کو اچھے برے کا فرق بتاتی ہے. پھر آپ کو غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں جو پہلے کبھی دھیان بھی نہیں گیا تھا ان چیزوں کی طرف. پھر آپ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے جب آپ بتانے لگتے ہیں؟ بعض اوقات شدید مخالفت بھی ہوتی. اچھا, اس میں ہمارے اور ابراہیم علیہ السلام میں فرق ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جم گئے اور ہم کمپرومائز کرنے لگتے ہیں. ان کے پاس تو آپ دیکھیے جو حضرت حاجرہ تھی اور حضرت اسماعیل بھی مکہ میں تھے, اور جو حضرت سارہ تھی اور حضرت اسحاق وہ بھی اتنے بڑھاپے میں پیدا ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی یعقوب علیہ السلام کی بھی. لیکن جہاں وہ رہتے تھے کوئی بہت زیادہ لوگ ان کے آس پاس نہیں تھے, اور کوئی بہت زیادہ ان کے فالوورز نہیں تھے اس وقت. لیکن وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ, اللہ نے ان کے کلمے کو, ان کی بات کو ان کی نسلوں میں باقی رکھا. ہم سب بھی سوچے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمارے اندر اتنا اخلاص ہے کہ ہم اللہ کی بات کو اپنے پیچھے چھوڑ دیں, چاہے وہ کسی کے پاس بھی, کسی کے بھی اندر, کہ ہم اس کو نہ دیکھ پائیں لیکن ہمارے بعد وہ پھل پھول لگے. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, یہ وفاداریوں سے ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوں, اللہ کے ساتھ ہوں. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس نے عرض کیا یا خیر البریہ, اے انسانوں میں سب سے اچھے. آپ نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں, خیر البریہ. پھر ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور اس کے لیے دعا کی تھی, اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی فکر کی تھی. وہ دعائیں کتنی خوبصورت ہیں جو سورۃ ابراہیم میں آتی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اس دعا کا بھی اگر جائزہ لیا جائے
تو اس میں فزیکل، اسپرچل، ایموشنل ساری نیڈز کی دعا ہے، ہر چیز پوری ہوتی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے لباس ان کو پہنایا جائے گا. ان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں پر جو تعوذ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین پہ پڑھا، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. پھر فرمایا میرے والد ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر یہی کلمات پڑھ کر پھونکتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعائیں جب سے چلی آ رہی ہیں. اگر وہ یہ پڑھتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر آج ہم پڑھ رہے ہیں، کہاں سلسلہ جا جڑتا ہے. اور اگر یہ کلمات چھوڑ کر ہم شرکیہ کلمات ادھر ادھر کے منتر جنتر لے کے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا سلسلہ کس سے جا جڑے گا؟ المرء مع من احب، جس کے راستے پہ ہوتا ہے، جس کے طریقے پر ہوتا ہے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور ایک چٹیل میدان ہے جنت. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں کا درخت ہے، یعنی اس سے سبزہ ہوگا. اب جتنے جی چاہیں لگا لیں. اتنی کمپین چلتی ہیں شجرکاری کی مہم کی، لیکن جنت کی شجرکاری کے لیے بھی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا دوسرے انبیاء میں سے کوئی نہ کوئی ولی ہوا ہے، یعنی دوست، اور میرے ولی میرے والد اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مکمل تلاوت فرمائی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. مطلب کیا ہے ساری بات کا؟ ولی یا دوست، گہرا دوست بنانے کا، اور وہ جو جا چکے ہیں ان کو دوست بنایا ہوا ہے. یعنی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے نا. انسان کسی کو آئیڈیلائز کرتا ہے، اس کے طریقوں کو اپناتا ہے، اس کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے. کیونکہ انسانوں کو کس میں اگزامپل چاہیے ہوتی ہے؟ فرشتوں میں، انسانوں میں چاہیے نا. ٹھیک ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے انسان کا، اور ان سے بھی ایک روحانی تعلق ہو جاتا ہے، ایک محبت کا تعلق ہو جاتا ہے. لیکن انسان ان کے اور اپنے درمیان وہ مماثلت نہیں پاتا جو انسانوں اور انسانوں کے بیچ میں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ جو جس درجے کا ہوتا ہے نا، اس کو دوست بھی اس درجے کا چاہیے ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے دوست سے. تو جس شخص سے یا جس کی سوچ سے آپ کی کوئی مماثلت ہو یا آپ کی کوئی ویو لینتھ ملتی ہو، تو اسی سے دوستی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سب سے بڑے تھے، آپ کے دوست تھے حضرت ابو بکر اور بھی، لیکن بہرحال وہ نبی تو نہیں تھے. تو آپ نے اپنا قلبی تعلق اور اپنی تعلق ولایت کس سے نسبت کی؟ ابراہیم علیہ السلام سے. سمجھ آئی ہے بات یا نہیں؟ کیونکہ جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں، حالات پڑھتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک ایمان جاگتا ہے کہ اچھا انہوں نے ایسا کیا، ہم نے کیوں نہیں کیا، ہم بھی ویسا کریں. پھر مسلمانوں کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں ان کی کفالت کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ میں سے کسی کا بچہ فوت ہو چکا یا ہوا تو غم نہ کیجیے گا، آپ سے بہتر ہاتھ میں چلا گیا. کبھی کوئی ماں ہوتی ہے نا، بچہ مر جائے تو کہتی ہے ہمیں صبر نہیں آتا، ہمیں صبر نہیں آ رہا، میں صبر نہیں کر سکتی. تو ان کو صبر کروانے کے لیے آپ یہ بہت خوبصورت بات ان کو بتا سکتے ہیں. کیا بتائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہ جنت میں مسلمانوں کے بچوں کی کفالت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں. اطفال المسلمین فی جبل فی الجنت یکفلہم ابراہیم وسارہ حتی یدفعونہم الی آبائہم یوم القیامہ. یہ عربی کے الفاظ ہے. سلسلہ صحیحہ کے معنی کیا ہے؟ مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں، اور روز قیامت انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے. So don't worry.
ابراہیم علیہ السلام اور مناسک کے حج، یہ سارا اب آپ اس قصے کو دہرا لیجئے. یعنی کہ ان کی وجہ سے حج کا جو طریقہ ہے وہ شروع ہوا ایک پراپر. حالانکہ اس سے پہلے بھی طواف وغیرہ تو ہوتا تھا، اور کس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گھر بنائیں، اور کس طرح انہوں نے اس گھر کو آباد کیا، اور کیسے حج کے لیے پکارا، اور پھر وہ سارے مناسک ادا کیے. پہلی ریشنل تھنکنگ جو ہمیں نظر آتی ہے نون اوتھینٹک تاریخ میں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی. ایکچولی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں سارے انبیاء کے قصے آپ کو سناتی، لمبے لمبے مزے کے قرآن اور صحیح احادیث سے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اس کی. لیکن قصص النبیین بذات خود ایک بہت خوبصورت ٹاپک ہے. قرآن مجید میں اگرچہ آپ مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی دل چاہتا نا کہ ایک کہانی کی شکل میں سارے پڑھے جائیں. تو آپ خود بنائیے کہانیاں، بچوں کو سنائیے، آگے شیئر کیجیے، کیونکہ قصص میں عبرت بھی بہت ہوتی ہے، اور بچے بڑے بوڑھے سب مزے سے سنتے بھی ہیں، اور ان کو اپنے سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر عمل میں بڑی آسانی ہوتی ہے. فقصص القصص قرآن مجید میں آتا ہے. لامتنا ہی قربانیوں کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. پھر موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر ہر پارے میں ہوا قرآن مجید کے، یہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. وَأَمَّا مُوسَىٰ فَآدَمُ جَسِيمٌ صَبْتٌ كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ الزُّطِّ. معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام گندم گو، دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے، جیسے کوئی قبیلہ زط کا آدمی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے لوگوں کی شکل و شباہت سے مشابہت بتائی کہ اس طرح کے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا موسیٰ علیہ السلام گندم گو یعنی گندمی رنگ اور دراز قد تھے، لمبے قد کے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوءہ کے کوئی صاحب ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی حیا، بہت با حیا تھے. بنی اسرائیل ننگے ہو کر نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا تھا، حیا نہیں تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام پردے میں نہاتے تھے. تو انہوں نے ان پہ الزام لگا دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی نقص ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے سامنے نہیں نہاتے اور چھپ کے نہاتے ہیں. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے، آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پہ رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے بھاگا. موسیٰ علیہ السلام بھی تیزی سے دوڑے. آپ کہتے جاتے تھے اب پتھر میرا کپڑا دے. اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا. کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ کو تو کوئی بیماری نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے. ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ کہیں ہوگا وہ پتھر اور اس کے اوپر نشان، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان سے فبرأہ اللہ نے ان کو بری کرنا تھا، ان کے اوپر کے الزام کو صاف کرنا تھا، اس لیے پتھر کو حکم دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر حیا اتنی تھی کہ انہوں نے پتھر کو مارا کہ تم نے ایسا کیا کیوں. حالانکہ وہ بھی معمور تھا. لیکن جس وقت وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. دیکھیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آپ کو ایسی حالت میں دیکھ لے، اور اس کے لیے کہ جو بہت ہی باحیا ہو اور بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے نا. لیکن اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوگی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، کیوں ہو گیا میرے ساتھ ایسے. لیکن حکمت اللہ ہی کو پتا ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ انسان کی خود عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیوں ہو گیا. لیکن ہر ایسے موقع پر انسان کو کس طرح ریاکٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس وقتی طور پر انسان کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور وقتی طور پر انسان اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ پھر سوچنا یہ چاہیے کہ اس میں کوئی ضرور حکمت تھی، کوئی وجہ تھی. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو ان کی فرمائش پورا کرنا. اور یہ بات آپ کل پڑھ چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے تھے نا فرشتہ ملک الموت، تو انہوں نے ہاتھ مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی، اور پھر سارا قصہ آپ سنے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی اور پھر بھیجا، اور وہ کہا کہ اپنا ہاتھ رکھیے بیل کے، جتنے بال ہوں گے اتنے سال آپ کو زندگی ملے گی. تو انہوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت. تو انہوں نے کہا پھر مرنا ہے تو ابھی مر جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی. وہ کیا تھی کہ انہیں ایک پتھر کی مار پر ارض مقدس سے قریب کر دیا جائے، یعنی کہ بہت قریب کر دیا جائے انہیں وفات کے وقت. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس وقت تک ابھی واپس نہیں بنی اسرائیل داخل ہوئے تھے بیت المقدس میں، لیکن انہوں نے دعا کی میری موت اس کے قریب آئے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا کہ لال ٹیلے کے پاس راستے کے قریب ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی. ٹھیک ہے، تو ہم میں سارے کے اندر کیا خواہش ہونی چاہیے؟ کہاں مرنے کی اور کہاں دفن ہونے کی.
موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ایک گفتگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 چیزوں کے بارے میں دریافت کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے لیے خاص ہے، اور 7ویں چیز کو موسیٰ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ متقی ہے؟ سب سے زیادہ تقویٰ کس میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں، ہر وقت یاد رکھتا ہے، وہ سب سے زیادہ متقی. پوچھا، تیرا کون سا بندہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سب سے زیادہ؟ کیا کہا ہوگا؟ سوچیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کچھ تو، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم بھی ہدایت یافتہ میں سے ہیں کہ نہیں. کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کوئی ممکنہ جواب؟ شابش. جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگوں کے لیے اس طرح فیصلہ کرتا ہو جیسے اپنی ذات کے لیے کرتا ہو. پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو علم سے سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا ہے، یعنی علم جمع کرتا رہتا ہے اور سیکھتا ہے، زیادہ زیادہ سیکھتا ہے. یہ نہیں کہتا کافی ہے. رب زدنی علما. واقعی حقیقی معنوں میں طالب علم. طالب کس کو کہتے ہیں؟ طالب دنیا، جو دنیا چاہتا ہو، جو دنیا طلب کرتا ہو، جو دنیا مانگتا ہو، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو. طالب علم، جو علم طلب کرنے والا ہو. پوچھا، تیرا سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا، جو مقابل پر قدرت پانے کے بعد معاف کر دے، یعنی جس سے بدلہ لے سکتا ہو اور جس کو مزہ چکھا سکتا ہو اس کو معاف کر دے. پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے یا سب سے زیادہ غنی ہے، اغنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو اللہ کی طرف سے جو کچھ دیا جائے اس پہ راضی ہو جائے، جیسے تقدیر پہ راضی ہونے والا. پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟ اللہ نے فرمایا، جس کی حالت ناقص کر دی گئی ہو، صاحب منقوص، کمی کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجہ کا آدمی کون سا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. اس آدمی سے کہا جائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ عرض کرے گا، میرے رب میں کیسے جاؤں؟ وہاں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے مراتب اور اپنی جگہوں کو متعین کر لیا، ہر ایک نے، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں، جگہ مل لی، یعنی جنت کے محلات پہ سب جنتیوں نے قبضہ کر لیا، میری جگہ کہاں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا، میرے پروردگار میں راضی ہوں. پروردگار اس سے فرمائیں گے، جاؤ، اتنا ملک ہم نے تجھ کو دیا، اور اتنا ہی 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 اور. 5ویں مرتبہ آدمی کہے گا، میں راضی ہو گیا اے میرے پروردگار. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، تو یہ بھی لے لو اور اس کا 10 گنا لے لو، اور جتنا تیری طبیعت چاہے اور تیری آنکھوں کو جو اچھا لگے وہ بھی لے لو. وہ کہے گا، پروردگار میں راضی ہو گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے؟ یہ تو سب سے چھوٹا ہے، تو پھر سب سے بڑا کون ہوا؟ کتنا انٹیلیجنٹ کوشچن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے دست قدرت سے بند کر دیا اور پھر اس پر مہر بھی لگا دی. تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں اور مرتبوں کا خیال گزرا. خود چنا، کیا مطلب؟ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے وسیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اعلیٰ مقام جنت کا جو ہے نا، اس دن جب ہم وسیلہ کو پڑھ رہے تھے تو جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جو صرف ایک شخص کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، تو میرے لیے تم اللہ سے وسیلہ مانگو. جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی. تو سب سے اعلیٰ مقام پھر کس کا ہے؟ جس کو اللہ نے چن لیا سب میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے مرتبے جن لوگوں کے ہوں گے، پیغمبر ہیں یا جن کو اللہ نے چنا، صحابہ وغیرہ بھی. موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری باتیں قرآن مجید بھرا ہوا ہے، اس لیے وقت نہیں ہے تو اب آگے چلنا پڑے گا. لیکن میں صرف ان چیزوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر کر رہی ہوں جو شاید آپ کی نگاہوں میں زیادہ نہ آئی ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ان سے تھوڑا ایک تعلق محسوس ہو. یعنی میرا مقصد کیا ہے واقعات کو سنانے کا؟ کن پیغمبروں سے محبت ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ نے چن لیا اور ان کی خاص خاص خوبیاں پتا ہوں. پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک کسی کو معلوم ہے کیسے تھے؟
گندمی تھے، سفید تھے، بلیک تھے، کیا تھے؟ سفید تھے. یس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ درمیانہ قد اور سرخ و سفید رنگ والے اور سیدھے بالوں والے تھے، یعنی گھنگریالے بال نہیں تھے. میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تو ان کے سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود نظر آئے، یعنی صحابہ میں سے عروہ بن مسعود کی شباہت پہ بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ان کی حفاظت کی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جب انہیں وہ کچوکے لگانے پر گیا تو پردے پر لگایا تھا، انہیں نہیں لگا سکا، یعنی جو وہ حجاب تھا نا اس پہ بس لگا. عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. پھر اسے دریافت کیا تو نے چوری کی؟ اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میری آنکھوں کو دھوکا ہوا. کیوں کہا انہوں نے؟ جس نے اللہ کی قسم کھا لی بس اس سے کیا جھگڑنا، بات ختم. قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے نا کہ ان کی والدہ نے پناہ میں دیا بھی تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو پناہ دی. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی آئیں گے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، کبھی سنا ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ؟ یقین ہے اس پر، ایمان کا حصہ ہے یہ، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو اس سے متعلق احادیث ہیں بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ درست نہیں. چند اور پیغمبروں کا تھوڑا تھوڑا ذکر. آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے ایک مٹھی بھری اور اس سے پیدا کیا، یعنی ساری نسلوں کا ایک مجموعہ تھے وہ. یہی وجہ کہ اولاد آدم زمین کی مٹی کی نوعیت کے مطابق پیدا ہوئے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید، کوئی سیاہ ہے، کسی کی رنگتیں ان کے درمیان کی ہیں، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی طیب ہے. یعنی جس طرح کی مٹی کی قسمیں ایسے انسانوں کی قسمیں. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا. ایک اور روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں پیدا فرمایا، یعنی باقی چیزیں پہلے تخلیق ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کا قد 60 گز لمبا تھا، ویری ٹال، 60 اور جب پیدا کر دیا تو فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، جاؤ انہیں سلام کرو اور جو جواب دے توجہ سے سنو، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا باہمی ملاقات کے وقت افتتاحی کلام ہوگا. لیکن کچھ لوگوں کو سلام کریں بھی تو جواب ہی نہیں دیتے. کیا حق ہے مسلمان کا کہ کوئی ان کو سلام کرے تو وہ دل میں یا منہ سے بولیں. یس. اب ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوگا اور اس کا قد بھی 60 گز لمبا ہوگا. جی. آدم علیہ السلام کے بعد مخلوق کا قد آہستہ آہستہ گھٹتا گیا اور یہاں تک کہ صورت حال پر پہنچا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور اس کے بعد یعنی قیامت تک ایک سٹیبل ہو گیا. لیکن مرنے کے بعد پھر اس طرح ہی ہوگا. آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو اس کی قوتیں ہیں، ہر چیز میں اضافہ ہوگا. اس کی نگاہ میں، اس کی سماعت میں، چیزوں کی لذت حاصل کرنے کی جو طاقت ہے اس میں بھی. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی اپنے مزے کی چیز تھوڑی سی بھی کھا لیں تو آپ کی ٹیسٹ خراب ہونے لگتا ہے کہ بس دل بھر جاتا ہے، تو آپ انجوائے نہیں کر سکتے. اسی لیے تو دنیا میں بورڈم کا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی بور ہو رہا ہے، کیونکہ انسان اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے. لیکن جنت میں نہیں تھکیں گے نا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. نہ بوریت، نہ تھکاوٹ، کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی. اس میں کیا مشکل ہے اگر ہمارا قد لمبا ہو جائے. اچھا، ڈائناسورس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمیں کبھی تعجب نہیں ہوا اور ہم بڑے خوش ہو کے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کی ہڈیاں اٹھا کے ان کو جوڑ توڑ کے اور اس کی کئی تعویلیں بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے آدم علیہ السلام اتنے تھے تو پھر ہم کہتے ہیں واقعی ہاں دیکھا نہیں تو اس وجہ سے. عاد اور سمود ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت لمبے قد کے لوگ تھے. سب کو جوان بھی کر کے داخل کیا جائے گا، عمریں بھی چھوٹی ہوں گی اور قد بھی لمبے ہوں گے. اور دیکھیے جنت میں جو ایک درخت ہوگا سوار 100 سال اس کے نیچے سے چلے گا. اگر آپ خود ہی اتنے سے ہیں تو آپ کیسے انجوائے کریں گے؟ ایک سے دوسرے اینڈ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق چیزیں بنائی اور
بالا خانے بنائے اور اونچی اونچی چھتوں والے محلات بنائے اور ہر چیز اب میکسیمم ہوگی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کچھ ملکوں میں ہر چیز کا سائز اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے. تو جب میں پہلی دفعہ گئی تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی. میں نے کہا کہ یعنی اگر آپ کافی لیں تو ڈبل کپ ہوگا. پھر اسی طرح گھروں کا سائز اور بلڈنگز اور گاڑیاں اور ہر چیز بڑی, یعنی ایکسٹرا لارج. اور ان میں سے بعض انسانوں کے قد لمبائی کے رخ نہیں, چڑھائی کے رخ کافی بڑا ہوتا ہے. تو اگر دنیا میں اب بھی کچھ کچھ نشانیاں ہیں تو, اور انسان چاہتا کیا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو انسان کیا چاہتا ہے؟ ہیل کیوں پہنتے ہیں؟ شکر نہیں پہنی پڑے گی. ارضها السماوات والارض, جنت کی وسعت بھی اتنی زیادہ ہے. جب وہ جنت اتنی بڑی ہے تو قد بھی بڑا ہو تو تبھی کام چلے گا نا. سزائیں بھی تو بہت بڑی ہیں. آپ کو پتہ ہے جہنمیوں کی ایک جو داڑھ ہے پہاڑ برابر ہوگی. یعنی صرف جنت والے, جہنم والے بھی بڑے ہوں گے, پھول جائیں گے آگ کی وجہ سے. اور ان کی سکن پتہ نہیں کتنی زیادہ موٹی ہوگی. ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ یعنی جو سکن کی لیئر ہے جسے جلایا جائے گا وہ بھی اسی طرح, شاید ایگزیکٹ فگر یاد نہیں. آدم علیہ السلام کے ابتدائی الفاظ کیا تھے؟ پھر پڑھا چکی ہوں میں پہلے. جب ان کی روح سر تک پہنچی تو چھینک آئی. پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ یرحمک اللہ. یعنی الحمدللہ رب العالمین صرف قرآن کا پہلی آیت نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے پہلے الفاظ بھی ہیں. تو ہمیں بھی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جنت میں پہنچ کے بھی لوگ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ شکر گزاری. پھر لوط علیہ السلام, ایوب علیہ السلام. لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے, کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, لیکن ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا سوائے ان کی اپنی 2 بیٹیوں کے. بیوی تک بھی ایمان نہیں لائی تھی. ایوب علیہ السلام کس چیز میں مشہور ہیں؟ صبر میں. 18 سال بیمار رہے تھے اور سب لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. کبھی کبھار کوئی آ جاتا تھا ان کے پاس اور لوگ سمجھتے شاید انہوں نے کوئی گناہ کیا جس کی وجہ سے ان کی اتنی پکڑ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے 18 سال ہو گئے ان پہ رحم نہیں فرمایا کہ ان کی بیماری دور کر دے. تو ایوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا, وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے, وہ دونوں ہی اللہ کا نام لیتے تھے. میں گھر آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا تھا. کس بات سے؟ کیوں وہ کرتے تھے؟ ان کی طرف سے کیوں کفارہ ادا کرتے تھے؟ کہ یہ اللہ کا نام لے کے یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے کوئی غلط کام ویسے بھی بہت برا ہوتا ہے, لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے چور نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی, تو عیسیٰ علیہ السلام ہی بیکڈ آؤٹ اور کہا کہ میری آنکھوں کو دھوکا ہوا, تم نے اللہ کا نام لے لیا. تو یہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ جھگڑ رہے ہوتے تھے اور اللہ کا نام لے رہے ہوتے تھے, تو وہ ان کی طرف سے کفارہ دے دیتے تھے کہ دونوں میں سے کوئی تو جھوٹا ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی, ان کو پھر اولاد بھی دی اور ان کے اوپر پتنگوں کی بارش کی اور ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ نوازا. پھر یونس علیہ السلام اگرچہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے آیت کریمہ پڑھا, لیکن پھر بھی ان کا مقام برقرار ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے درجے سے گر گئے, وہ بھی چنے ہوئے ہیں. پھر اسماعیل علیہ السلام, وہ بھی اللہ کے پیارے نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اپنے رب کے بہت پسندیدہ تھے, تیر انداز تھے, بہت کم عمر میں بہت سمجھدار اور صابر تھے, انتہائی اطاعت گزار, وفاشار. جب باپ نے کہا کہ آؤ بیٹے مجھے حکم ہوا کہ میں تجھ کو ذبح کروں, تو فوراً تیار ہو گئے. اور وہ سارا واقعہ. ان کی والدہ جو تھی وہ بھی بہت اچھی خاتون تھی, صابر. پھر یوسف علیہ السلام بہت معزز, سب سے معزز. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ من اکرم الناس. آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. صحابہ نے عرض کیا ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. پھر فرمایا اللہ کے نبی یوسف ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ سب سے زیادہ شریف ہے, سب سے زیادہ عزت والے. وہ بھی انتہائی صابر تھے اور انتہائی شکر گزار, اور بالکل شکوے شکایات نہیں کرتے تھے.
بلکہ بھائی جب ان کے پاس آئے تو کیا کیا انہوں نے؟ ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے بھی عذر تلاش کر لیا. کیا عذر تلاش کیا تھا؟ شیطان نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈلوا دی تھی. تو یوشع بن نون وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے سورج کو محبوس نہیں کیا. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تھی. ان کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے. سلیمان علیہ السلام کی خاص خوبی کیا ہے؟ بولیاں سمجھتے تھے پرندوں کی اور جنوں وغیرہ کی, اور ان کو مسخر کیا ہوا تھا, اور بہت سمجھداری کے فیصلے کرنے والے تھے. یحییٰ علیہ السلام کی کیا خوبی تھی؟ یحییٰ علیہ السلام, قرآن مجید میں اتنی ساری خوبیاں ان کی بیان ہوئی. والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے, ان کے ساتھ احسان کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر فرد نے کوئی نہ کوئی خطا کی یا پھر خطا کا ارادہ کیا سوائے یحییٰ بن زکریا کے. ان کی تعلیمات کیا تھی؟ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا گیا تھا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان پہ خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو اس کا حکم دے. قریب تھا کہ یحییٰ علیہ السلام سے اس معاملے میں تاخیر ہو جاتی, تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کو 5 باتوں کے بارے میں حکم ہوا ہے, خود بھی عمل کیجیے اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیجیے. اگر آپ پہنچا دیں تو ٹھیک, ورنہ میں پہنچا دیتا ہوں. یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی مجھے اندیشہ کہ اگر آپ مجھ سے سبقت لے گئے تو میں عذاب میں نہ مبتلا ہو جاؤں, یعنی میری ڈیوٹی ہے, یہ زمین میں دھنسا دیا جاؤں گا. چنانچہ اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے, اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ خود بھی عمل کروں اور تمہیں بھی عمل کا حکم دوں. پہلی چیز کیا ہوگی؟ صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اپنے خالص مال یعنی سونے چاندی سے غلام خریدا اور غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مزدوری کرتا اور اسے اپنی تنخواہ دیتا. تو تم میں سے کون چاہے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ کوئی چاہے گا؟ کیوں؟ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ کسی اور کی شروع کر دی. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے غلام خریدا اور اس نے محنت کر کے جو کمایا وہ آقا کو دینے کے بجائے کسی اور کو دے دیا. حالانکہ آقا نے اس کو کیوں بلایا تھا؟ نہیں سمجھ آئی. مثلا آپ کسی کو ہائر کریں, وہ سروسز کسی اور کو دے, کتنے دن رکھیں گے آپ اس کو؟ نہیں رکھیں گے, کیونکہ اس لیے تھوڑی رکھا. تو اتنی سمپل سی بات سب کو سمجھ آتی, لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے لگے تو پھر جنت کے منتظر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کتنی عجیب بات ہے نا. دیا سب کچھ اللہ نے اور ہم کسی اور کے بن جائیں, احسان کسی کا ہو اور وفاداری کسی اور سے. کتنی اچھی طرح یہ بات سمجھائی انہوں نے. نیز میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں. کون؟ یحییٰ علیہ السلام نے کس کو کہا؟ جی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر توجہات اپنے بندے پہ مرکوز فرما دیتا ہے بشرطے کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. اگر آپ نماز میں توجہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف ہوگی. اس لیے جب تم نماز پڑھا کرو تو نہ دائیں نہ بائیں دیکھا کرو. نیز میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں, کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو. تو اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی. اگلی چیز کیا ہوگی جس کا حکم دیا؟ صدقہ. میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں, کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ باندھ دیے گردن سے اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے, اور وہ ان سے کہے کہ تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو, یعنی اس کا رینسم دے دو. پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے, یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. تو کل امرئ بما کسبت رہین, ہر شخص گروی میں ہے. اور چھڑانا کیسے ہے؟ نیک کام تو ہے مگر خاص طور پر صدقہ خیرات کے ذریعے. اور میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں, کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ دشمن جس کا بہت تیزی سے پیچھا کر رہا ہو. کون ہے دشمن؟ شیطان. اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ گزین ہو جائے. اس طرح جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے, شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے, یعنی وسوسے اس کو پھر ہارم نہیں کرتے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو کن چیزوں کا یحییٰ علیہ السلام نے حکم دیا, اور ان کی تبلیغ کا سٹائل کیا تھا کہ ہر بات کو
مثال سے سمجھایا، اگزامپل سے سمجھایا. کتنی خوبصورت اگزامپلز ہیں اللہ کی عبادت کی، نماز کی، روزہ کی، زکوٰۃ کی یعنی صدقات کی، ذکر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام گزشتہ انبیاء سے محبت کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے. تو ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ ایمان کا حصہ کیا ہے کہ ہم سب انبیاء سے کیا کریں؟ محبت کریں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، میں نے اس کا نام اپنے والد کے نام ابراہیم پر رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے. یزید بن شیبان سے روایت ہے کہ ایک انصاری ہمارے پاس آئے اور ہم عرفات میں ایسی جگہ اترے جس کو عمر امام سے دور خیال کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوا قاصد ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نشانیوں کی جگہ کھڑے رہو کیونکہ تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو، یعنی اسی جگہ رہو. عرفات کے ساری جگہ پر پھیل کے حج ہو سکتا ہے، کسی ایک خاص جگہ پر ہی نہیں. عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بناتا، کیونکہ قریش نے اس میں کمی کر دی ہے اور اس میں ایک دروازہ اس کے دروازے کے مقابل رکھتا، یعنی دوسری طرف سے بھی نکالتا. پھر وہ دفاع بھی کرتے تھے. آپ نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں. جب انہوں نے کہا تھا میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی اس سے آپ کے دل میں کبھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ آئے کہ ان کا ایمان کمزور تھا. پھر آپ نے اپنے امتیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کے بارے میں بتایا. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر بزرگی دی. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ جب بے ہوش ہو جائیں گے اپنی قبر سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا انہیں پہلی بے ہوشی جو طور پہ ہوئی تھی وہ ان کی کنسیڈر کر دی جائے گی. یعنی کس طرح ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام لوگوں میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں. اس بات سے کیا پتہ چلتا؟ اچھا ہمارا حال کیا؟ اگر ہم اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں نا تو پھر باقی پیغمبروں کو ہم فاصلے پر رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتے ہی ہمارے دل میں کتنی محبت آتی ہے، بتائیے کبھی کوئی تعلق محسوس ہوا؟ نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ وہ تو کرسچنز کے پیغمبر ہیں. عام طور پر لوگ ذکر نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوں. انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عیسیٰ ابن مریم کو پالے انہیں میرا سلام پہنچائے. پھر یوسف علیہ السلام پر رشک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اتنا عرصہ جیل میں ٹھہرتا جتنا یوسف ٹھہرے تھے اور میرے بلانے کے لیے داعی آتا تو میں اس کی بات قبول کر لیتا. لیکن یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی صبر کیا. یعنی آپ اپنے پر ان کو فضیلت دے رہے ہیں، ایک طرح سے احترام سے نام لیتے ہیں ان کا. ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن تبارک و تعالی. کتنی عزت احترام سے ان کا نام لیا. پھر محبت سے دعا دیتے ہوئے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رحمت اللہ علی موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر. اللہ موسیٰ پہ رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ پہنچایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا. پھر ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں یرحم اللہ لوطا، اللہ لوط علیہ السلام پہ رحم فرمائے. یعنی جب انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دعائیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ علیہ السلام کم از کم ضرور کرنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھی، مجھے معلوم ہے لمبا ہو جاتا ہے لیسن بھی اور ٹائم بھی اور تھک بھی جاتے ہیں آپ، لیکن اس کے سوا چارہ کوئی نہیں کہ ہم اس کو جان لیں یا دوہرا لیں جانتے ہوئے بھی. پھر انشاءاللہ تمام انبیاء کی جو مشترک باتیں ہیں کچھ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا میں ذکر کروں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.